الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو جہاں سرور ذیشان صاحب کون و مکان مالک انس و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضل و برکات احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانے یعنی اپنے گھر مبارک سے باہر تشریف لائے اور چل دیے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول آپ کہتے ہیں کہ میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پر سجدہ فرمایا۔ سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ میں سمجھا شاید کہ آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی ہے، آپ انتقال فرما گئے، اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا تو کچھ آگے بڑھا، آہٹ سن کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی عبد الرحمن۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کیا کام ہے؟ میں نے عرض کی آقا آپ نے سجدہ طویل فرمایا ہے تو مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں آپ کی روح مبارک قبض نہ ہو گئی ہو، آپ انتقال نہ فرما گئے ہو۔ اپنے اس عاشق کی محبت بھری گفتگو کو سن کر کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ سجدہ طویل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا جو شخص آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو میں اس شکرانے کے اندر سجدہ کر رہا تھا۔ بات توجہ رکھیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ فضیلت یہ آئی ہے کہ جو ایک دفعہ میرا امتی درود پڑھے گا اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے اوپر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ جب یہ جبرائیل نے مجھے بتایا تو اس کے شکرانے کے اندر میں سجدہ کر رہا ہوں کہ مولا تیرا کرم ہے، میری امت پر اتنا انعام اور اکرام کیا۔ سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ فضل اور انعام تو ہم گناہگاروں پر ہوا کہ 10 بار رحمت بھی ہم پر نازل ہوگی اور 10 گناہ بھی ہمارے مٹیں گے، تو حق یہ تھا کہ سجدہ بھی ہم کرتے، سجدہ بھی ہم کرتے۔ میں نے جس موضوع پہ آج تھوڑا آپ کے سامنے گزارش پیش کرنی ہے وہ کچھ ذکر مبارک کریں گے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، اور دوسرا جو مین گزارش ہوگی جس پر میری گفتگو چلے گی، بعثت نبوی کا مقصد کیا ہے، سرکار کی آمد کے مقاصد کیا تھے، اور ان مقاصد کو جس وجہ سے آپ دنیا میں تشریف لائے اور جو آپ نے ایک تبلیغ کا سلسلہ کیا، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ تو اس کو سامنے رکھ کے آپ نے ساری گفتگو سننی ہے۔
اور توجہ سے سنیں گے، آنے جانے والے آتے جاتے رہیں گے۔ آپ نے فوکس کیا تو اللہ نے چاہا تو کچھ نہ کچھ، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت کچھ، لیکن کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ حق یہ تھا کہ سجدہ میں اور آپ کرتے، اللہ تیری مہربانی، تیری کرم نوازیاں کہ اتنا تو نے ہم گناہ گاروں پر انعام کیا کہ ایک بار درود پڑھیں 10 بار رحمت نازل ہو، 10 گناہ مٹ جائیں۔ لیکن کرم یہ کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدہ اتنا طویل فرما رہے ہیں شکرانے میں کہ دیکھنے والے صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ رحمہ سرکار حضرت کے برادر اکبر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آتا ہے غلاموں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، بعض جگہوں پر آیا کہ ان کو ہے غلاموں سے محبت کچھ ایسی، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو۔ ادب کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، وگرنہ ہم ہیں محب، ہم سارے کیا ہے جی، اور آقا کیا ہے؟ محبوب۔ محب محبوب سے پیار کرتا ہے، محب محبوب پر جان فدا کرتا ہے۔ یہ اصول ہے جنرلی، یہ جنرلی ایک اصول ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ ہم امتی وہ آقا، ہم محب وہ ہمارے محبوب۔ حق یہ ہے کہ ہم ان پر مر مٹیں، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ ان کو تو ہے غلاموں سے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہے ہم پہ فدا ہو۔ کیفیت یہ ہے، نظر سچویشن جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ آقا ہم پہ فدا ہے۔ یہ جملہ زبان سے نکالنے کا دل کرتا ہے، ادب آ کے پکڑ لیتا ہے، محبت آ کے پکڑ لیتی ہے کہ نانا ایسا جملہ زبان سے نہ نکالنا، کیونکہ محب محبوب پر فدا ہوتا ہے۔ کہیں پر یہ نہ دیکھیں گے کہ محبوب محب پر فدا ہو رہا ہو، لیکن حالات یہاں کچھ ایسے نظر آتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، قدم رنجا فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ آپ کی زبان پاک پر ایک ہی دعا تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے، مجھے گفٹ میں دے دے۔ ہبا تحفے کو کہتے ہیں، اللہ میری امت بس منو تو تحفے چچا دے، میں جانا تے میری امت پئی جانے۔ محشر کا دن ہوگا، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے جب آپ کو قبر انور کے اندر رکھا جا رہا تھا، حضرت فضل بن عباس اور مولا کائنات مولا مشکل کشا کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کے لبھائے مبارکہ جنبش کر رہے تھے، میں نے قریب ہو کر سنا تو ایک ہی آواز تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو مجھے ہبا کر دے، مجھے گفٹ میں دے دے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، پوچھئے گا کبھی علماء سے بیٹھ کر، محشر کے دن 3 سٹاپ بنیں گے، 3 پوائنٹ قائم ہوں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، اور یہاں پر نہ کوئی اتار ہوگا نہ کوئی چڑھاؤ ہوگا، سطح ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کے بندہ دوسرے کنارے کو دیکھ لے گا، اور وہ زمین تانبے کی بن جائے گی، سورج 1.25 میل پر یا 1.25 نیزے پر ہوگا، لوگوں کے پسینے زمین 70 ہاتھ اپنے اندر جذب کر لے گی، اور اس وقت ہر شخص اپنے پسینے اور اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ 3 پوائنٹ احباب بنیں گے۔ نمبر 1، میزان قائم کیا جائے گا، 1 پوائنٹ یہ ہوگا، دوسرا پوائنٹ پل صراط ہوگا، اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ حوض کوثر ہوگا۔ ان 3 مقامات کے علاوہ چوتھا مقامات معاشر میں نہیں ہوگا، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، اور ایک اکیلی جان ہوگی، ایک
ایک اکیلی تنہا جان ہوگی، جانے بے خطا ہوگی، اور اس کے اوپر دو جہاں کا بار ہوگا۔ مصطفیٰ کی ایسی جان مبارک کہ جو محفوظ اور معصوم عن الخطا ہے، معصوم عن الخطا ہے، کہ ان سے خطا کا تصور ہو سکتا نہیں۔ میں نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جب انسان کسی مشکل کام کو کرنا ہوتا ہے، اپنے اس پرنے کو لیتا ہے، کپڑے کو لے کر اپنی کمر پر باندھ کر پھر مشکل کام کرتا ہے، خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں کہ محشر کے دن سرکار بھی اپنی کمر کو باندھیں گے، اپنی آستینوں کو اوپر چڑھائیں گے، کتنا مشکل کام ہوگا۔ اور تینوں پوائنٹ پر سرکار اگر میزان پر سلسلہ چل رہا ہوگا، کوئی امتی ترازو جب اس کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، اعمال پلڑوں میں رکھے جائیں گے، عمل کسی کا اگر ہلکا پڑ گیا، میزان پر کھڑے ہو کر آوازیں لگائے گا، یا رسول اللہ مدد کیجئے، آپ کا امتی پھنس گیا ہے، اعمال میری تولے ہلکی پڑ رہی ہے۔ میں نے علماء سے سن رکھا ہے، مصطفیٰ کریم سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ محشر کا دن ہوگا، میلے کے اندر دنیا میں یا میلے جھمیلے کے اندر یا بازار کے رش کے اندر اگر کسی بی بی صاحبہ کا بچہ گم ہو جائے، ماں کا بیٹا جب ماں سے گم ہو جائے تو وہ ماں شاپنگ کرنا بھول جائے گی، سامان ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے گی، ہو سکتا ہے کہ حیا کے پردے بھی اٹھ جائے، اپنے پردے کو بھی بھول جائے کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاؤں سے جوتی بھی نکل جائے اور بھاگے گی، کبھی اس طرف بھاگے گی، کبھی اس طرف بھاگے گی، لوگوں سے پوچھے گی اس طرح کا کوئی بچہ تو نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، دنیا کے اندر کسی ماں کا بیٹا جب گم ہو جاتا ہے، وہ ماں جیسے دوڑ لگاتی ہے، محشر کے دن میرے مصطفیٰ کا بھی یہی حال ہوگا۔ کوئی میزان پر کھڑے ہو کر امتی پکارے گا، سرکار اس طرف دوڑ پڑیں گے، اپنے دامن اقدس سے ایک رکا نکالیں گے، میزان کے اندر رکھ دیں گے، پلڑے کے اندر رکھ دیں گے، ادھر سے امتی کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، پھر کوئی حوض کوثر پر کھڑے ہو کر پکارے گا، آقا پیاس سے حلق سوکھ چکا ہے، سرکار میزان سے حوض کوثر کی طرف دوڑیں گے، کبھی پل صراط پر امتی پکاریں گے، سرکار حوض کوثر سے پھر پل صراط کی طرف دوڑیں گے۔ مجھے بتائیں کہ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تیری وحشتوں سے اے دل، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تیری وحشتوں سے اے دل، آپ اپنے آپ کو بولیے نا، آپ تنہا بیٹھ کر اپنے آپ سے خطاب کیجئے نا، اے بندہ خدا تجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جنت سستی سستی بیچ رہے ہیں، رضا سستی سستی بک رہی ہے، تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے، تو انہی سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے، ہم انہی سے دور بھاگتے ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ حق یہ تھا ہم اس انداز سے پیار کرتے کہ سرکار کے فرامین پر جان قربان کر دیتے۔ جس قدم آپ کو پتہ ہے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے عہد مبارکہ سے لے کر آج تک نہیں، قیامت تک کے لیے جتنے لوگ آئیں گے، کون سا ٹائم پیریڈ یا کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ساری دنیا متفق علیہ کہتی ہے کہ یہ کامیاب ہے؟ کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان، میرے مصطفیٰ کے دور مبارک سے لے کر محشر کے دن آنے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سارے اس بات پر متفق ہے کہ اگر کامیاب زندگی کسی لوگوں نے گزاری ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں، ہے یا نہیں؟ صحابہ جیسے کامیاب لوگ کائنات کے اندر نہیں ہے۔ اچھا، ان کی کامیابی کی وجہ کبھی آپ نے سوچی ہے کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے اندر آگے تھے، مال و متاع زیادہ تھا، زمین جائیداد زیادہ تھی، کثرت کے ساتھ ان کے پاس اکاؤنٹ تھے، بینک بیلنس تھا، نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔
ایک چیز کے اندر وہ ماہر تھے، کیا؟ جتھے سونے مصطفیٰ دے پیر لگ دے سی اتھے وہ پیر رکھ دے سی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ جہاں مصطفیٰ فرما دیتے۔ ایک صحابی تھے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، جواب ارشاد نہیں فرماتے۔ دوسری طرف سے آ کر سلام عرض کرتے ہیں، سرکار جواب ارشاد نہیں فرماتے۔ حیرت کے اندر پڑ جاتے کہ مجھے سلام کا پہلے تے انہوں نے سارے نالوں وڈا دکھ ہی یہی ہوتا کہ سرکار ساڑھے تو ناراض کیوں نہیں۔ ہاں آج ہمیں جو ٹینشن ہے، مال کیوں روٹ گیا، رشتہ دار کیوں روٹ گئے، عزیز و اقارب کدھر چلے گئے، کاروبار میں لاس کیوں ہو گیا، آج ہمیں سب سے زیادہ یہ ٹینشن ہے۔ جبکہ صحابہ کو ایک ہی فکر ہوتی تھی۔ ایک صحابی رسول ہیں، گھر بیٹھے ہوئے اچانک سوچتے ہیں کہ او ہو ایتھے تے دنیا چ جس ٹائم دل بے چین ہوندا ہے تے میں نس پہنا جا کے سونا ودوہا دا چہرہ تک لینا۔ معاشر کے دن اللہ پاک نے مصطفیٰ کے طفیل جنت دے بھی دی تے سرکار تے پھر امام الانبیاء نے آپ دا مقام تے رتبہ تے وکھرا ہونا تے میں کسے جنت تے کسے اور پاسے ہونا، اگر وہاں پر دل کیا دیدار کا تو کیسے کروں گا۔ ان کی ٹینشن یہ ہوا کرتے، ساری زندگی گزار کے بیٹھے ہیں، کوئی 25 30 40 سالہ ایجڑ بھی بیٹھے ہیں، اس سے اباب والے بھی بیٹھے ہیں۔ کبھی مجھے اور آپ کو ذہن کے اندر آیا کہ آج اتنی خطائیں کرتا ہوں، قبر کے اندر اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ نہیں تو تے میرا امتی کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ قبر کے اندر اگر آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کے اندر علماء کہتے ہیں کہ جیسے قبر میں 3 سوال کا آتا ہے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی سوال ہوگا، 3 سوال اگرچہ صحیح 6 میں 3 سوال ذکر ہے، لیکن بخاری پاک کے اندر ایک ہی سوال ذکر ہے کہ چہرہ ودوہا کا دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو ایس شخصیت تے بارے چ دس تو دنیا چ کے آکھنا سی۔ اگر یہ جواب دے دیا تو پھر انہوں دین دا بھی پتہ ہے، تو پھر انہوں رب دا بھی۔ ہاں یہی تھوڑی کہا کہ کرو تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑو جہاں نہیں۔ ایسے تھوڑی کہا ہے کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ آپ کو پتہ ہے اسکولوں کے اندر آپ اور میں پڑھتے رہے لمیٹڈ اور ان لمیٹڈ کی بات، متناہی اور غیر متناہی۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں آقا آپ کے اوصاف تو گنے بھی نہیں جا سکتے، اگر لمیٹڈ ہوں متناہی ہوں تو یہ بھی ایک عیب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے۔ آپ کے اوصاف حمیدہ انلیمیٹڈ ہیں، کاؤنٹ نہیں کیے جا سکتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی ذات میں 100 اوصاف ہیں تو گویا کہ 101 تو نہ ہوئے، یہ بھی عیب ہے، لیکن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ پاک نے وہ اوصاف دیے، کہتے ہیں لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم، لکھوں اگر حضور کے دل کر رہے آج مصطفیٰ دی وہ احسان تے لکھاں جڑے ساڑھے تے کیتے نے، لیکن لکھوں کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان، کم سے کم دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم، تب جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم۔ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں۔ ہاں آخر میں آ کے یہی جملہ نکلتا ہے کہ میرے مصطفیٰ جیسا نہ حسن کے اندر ہے، نہ سیرت کے اندر ہے، نہ نورانیت کے اندر ہے، نہ بشریت کے اندر ہے، میرے مصطفیٰ بے مثل تھے ہیں رہے ہیں جی، میرے مصطفیٰ بے مثل ہے تھے اور رہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم کتنا شکرانے کے معاملات ادا کرتے ہیں، صحابہ نقش قدم پر چلے۔ میں نے یقین کریں آپ کو سناؤں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، میں اور آپ
آپ کتنے متبع السنت ہیں, کتنا نقش قدم پر چلتے ہیں, جبکہ آپ سارے سمجھتے ہیں صحابہ وہ صحابہ ہے کہ جن کو ٹائٹل, آج کل جس طرح پاکستان ہے سب سے بڑا ٹائٹل کون سا ہے جی؟ نشان حیدر. جس سے نشان حیدر مل جائے, یہ گنے چنے 13 افراد ہیں پاکستان کے جب سے پاکستان بنا ہے. نشان حیدر سب کو ملتا نہیں, اور بڑے مشکل سے 13 لوگ ہیں جنہیں نشان حیدر ملتا ہے, اور جنہیں ملتا ہے ان کی نسلیں ساری دنیا تک یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے فلاں کو نشان حیدر ملا. آپ کو پتہ صحابہ کو اللہ پاک نے کون سے تمغے دیے, اور تمغے بھی وہ دیے کہ جن کا ذکر قرآن کے اندر ہے. رب کہتا ہے اولئک هم الفائزون, یہ ٹائٹل دے دیا ہے, یہ وہ تمغہ ہے کہ اس کو پڑھنے والے بھی باعث ثواب کے حقدار ہیں. کہیں اللہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون, کہیں فرماتا ہے اولئک هم المفلحون, کہیں کہتا ہے اولئک هم المهتدون. یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے, ہدایت والے ہیں, انعام والے ہیں. صحابہ کو اللہ پاک نے وہ تمغے دیے, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے پاس مال زیادہ تھا, ان کے پاس ان کی عیال زیادہ تھی, ان کی ایج زیادہ لمبی ہوتی تھی. نہیں, وہ صحابی جس کو سرکار نے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرمایا, تو صحابہ بعد میں کہتا ہے کہ لگتا ہے تو سونے دی مندری نہیں پائی جڑا نا, اس واسطے سرکار نے تمہیں جواب کوئی نہیں دیتا, کیونکہ سرکار چاہتے ہیں کہ میرے صحابہ کے پاس دنیا نہ ہو, کیونکہ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ دنیا کافر کے لیے ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. سانو لگتا ہے جڑی تو سونے دی مندری نہیں پائی جنا, اس واسطے سرکار نے تمہیں جواب کوئی نہیں دیتا. اس نے انگوٹھی نکالی, سونے کی پھینک دی. کسی نے کہا کہ نہ سوٹتے نہ سونا ہے, اٹھا لے, اٹھا کے کوئی اور کام کر لیجئے گا, بیوی کو دے دیجئے گا, بیچ کے کوئی کام کر لیجئے گا. سنیے گا صحابی کا جواب. صحابی کہتے ہیں جس چیز سے سرکار نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا, جسے سرکار نے پسند نہیں کیا, میں اسے کبھی بھی اٹھا سکتا نہیں. اب آپ ایمانداری کے ساتھ کیسی محبت کرتے تھے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تیرے ہاتھ سے جڑی انگوٹھی ہے مینوں پسند, یہ نہیں فرمایا. صحابہ نے احتمال پیش کیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے جو سونے کی انگوٹھی تو نے پہنی ہوئی ہے, سرکار شاید اس وجہ سے تجھے سلام کا جواب نہیں ارشاد فرما رہے, انگوٹھی پھینک دی ہے. صحابہ نے کہا کہ اٹھا لو, بیچ لینا, کوئی اور کام نہیں. نہیں نہیں, ہم کتنے, ہمارا مال سرکار کی محبت کے اندر کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہا, دنیا کہیں ہمارے دل کے اندر تو نہیں آ گئی, دنیا کہیں ہمارے دل کے اندر ڈیرا تو نہیں ڈال لیا. یاد رکھیے گا, رب کی محبت ہو یا رسول کی محبت ہو, یہ اس دل کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی جس دل میں دنیا کی محبت ہو. یہ ضدیں ہیں. روشنی اور اندھیرا ایک جگہ پر جمع ہو سکتا نہیں. مال کی محبت اندھیرا ہے, اور آل کی سرکار کی محبت یہ نور ہے. نور اور اندھیرا ایک جگہ پر جمع. اب دنیا ہے کیا, یہ بھی تھوڑا سا سن لیجئے. ہر وہ شے دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ہر وہ شے, بولیں, دنیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے. اگر آل اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے تو بندے کی آل دنیا بن جائے گی. اگر دکان اللہ کی یاد سے غافل کر رہی ہے, دکان دنیا بن جائے گی. اگر کارنر کا پلاٹ تجھے رب کی یاد سے غافل کر رہا ہے, وہ تیرے حق میں دنیا بن جائے گی. اگر مال تجھے اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے, ہاں غافل کرتا ہے. جب اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ کا کلمہ سنتے ہیں, حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے ہیں, کاروبار بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے, دکان چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ لگتا ہے دنیا ہمارے دل کے اندر گھر کر گئی ہے, دنیا دل کے اندر آ گئی ہے. مجھے اور آپ کو دنیا میں رہنے کے لیے بعض علماء نے مثالیں دی ہیں کہ دنیا میں ایسے رہیں جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. جب تک کشتی پانی میں ہے, اب دنیا میں جینا تو ہے نا, چلنا بھی تو ہے, سانسیں بھی لینی ہے, زندگی بھی گزارنی ہے, لیکن ایسے رہیے گا جیسے کشتی پانی کے اندر ہے. جس دن پانی کشتی میں آ گیا, کشتی نے ڈوب جانا جے. دنیا میں ہم نے رہنا ہے, لیکن جس دن دنیا ہم میں آ گئی, اسی بھی ڈوب جاوانے, ہم بھی ڈوب جائیں گے.
چھٹکارے کا ایک ہی راستہ ہے۔ سلطان العارفین دنیا کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا زن حیض پلیتی کتنے مل مل دھوندے ہو۔ فرماتے ہیں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے حالت ناپاکی کے اندر عورت کی مثال ہو۔ حالت ناپاکی کے اندر عورت 100 بار بھی نہا لے پاک ہو سکتی نہیں۔ اگر دنیا دل میں ہے اور رب کی معرفت بھی چاہتا ہے، اللہ کی محبت بھی چاہتا ہے، محبت رسول بھی چاہتا ہے، تو 100 بار ذکر کر، تو پھر بھی پاک ہو سکتا۔ بولے دنیا زن حیض پلیتی کتنے مل مل دھوندے ہو، دنیا قہرن عالم فاضل گوشے بے بے روندے ہو۔ کیفیت یہ ہو گئی ہے جو رہنما تھے آج وہ بھی دنیا کی خاطر پریشان ہوئے بیٹھے۔ علماء کا ایک طبقہ آج دنیا کہیں علماء کے دلوں کے اندر بھی گھر کر چکی ہے، لیکن ایسے بھی علماء ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے چکے ہیں، دنیا کی طرف رجوع نہیں کرتے، دنیا ان کو ہلا نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے حبیب سے لو لگا لی۔ محبت ایک شے نال ہو سکتی جناب، یہ کیا مجھے اس سے بھی محبت ہے، اس سے بھی محبت ہے، میرا تو بھی محبوب ہے، نہیں، محبوب ہی کوئی ہے۔ پیار ایک ہی، دل ایک ہی جگہ پر دیا جا سکتا ہے۔ جڑا دل جا جاتے دیندے وہ دل دینا والا کوئی نہیں دے، وہ بس لوسی جیا بندہ ہے۔ جہاں ایک جگہ پر دل لگائے گا در حقیقت محبت کا حق وہی ادا کر رہا ہے۔ اسی تے اپنیاں جانا پہلے ہی بیچ چکے ہیں اللہ دے ہاتھے عوض جنت کے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ مومنین سے اللہ پاک نے ان کی جانیں جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ اسی اپنی جانا پہلے ہی ویچ چکے ہیں، تے جڑا بندہ اپنی جان پہلے ویچ چکیا ہوئے تے پھر جگہ جگہ پہ ویچے گالتے پھر ٹھیک کوئی نہیں نا جی۔ ہاں، صحابہ نے ایک ہی جگہ پر جان بیچی تھی۔ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، طلحہ بن ایک صحابی ہے، ننھے سے صحابی، راؤنڈ اباؤٹ 12 سال ایج مبارک ہے۔ یہ سرکار کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، توجہ رکھیے گا، آ کر عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے، آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا منو تواڈے نال پیار ہے، کانسیپٹ ہے، توجہ ہے۔ کبھی میں نے اور آپ نے تنہائی کے اندر عرض کیوں کہ آقا منو بھی تواڈے نال پیار ہے؟ ہم جب کہیں نا تو ہمیں اندر سے آواز آتی کوئی نہیں، پیار مکمل کوئی نہیں تھے۔ ہاں، جن کو پیار تھا خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار، آپ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا کنگی ہووے زلف ماہی دیواں، آقا سونا میری ہڈیاں نہیں کنگی پڑھاؤ نا، تے اپنی زلفیں چلاؤ، منو بڑی خوشی ہونی چاہیے۔ ساری دنیا دیکھو برانڈ یوز کر رہی ہے، کوئی بورجن کی طرف جاتی ہے، کوئی ہش پپی یوز کرتا ہے، کسی کو سروس پسند ہے، کوئی باٹا کا دل دادا ہے، کوئی سیج کی طرف بھاگ رہا ہے، طرح طرح کے برانڈ یوز کرتے ہیں۔ آقا میرا دل کرتا ہے کھل میری ہوئے تے جتی تہاڈی ہوئے۔ ہاں، اے تن میرا کنگی ہووے زلف ماہی دیواں، پوش میرے دی بن جائے جتی سونے دے پیریاں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں، یار فرید جے مل پوے سونا رو رو حال سناواں۔ ساری دنیا کو حال سنا رہے ہیں آپ لوگ، اپنے دل کے زخم کس کو نہیں دکھاتے دنیا میں۔ کبھی اس سے ڈسکس کریں گے، حالات بڑے تنگ نے، کبھی اس کے پاس جائیں گے، حالات بڑے خراب نے، کبھی ان کو کہیں گے، کبھی کسی ملک کے پاس، کبھی کسی چودھری کے پاس، کبھی کسی وڈیرے کے پاس، کبھی کسی نمبردار کے پاس۔ کیوں نہیں جاتے آمنہ کے لال کے پاس کہ جن کو دکھ سنانے کے بعد دکھوں کا مداوا ہوگا، وہاں پر زخم بھرے
بھرے جاتے ہیں، وہاں پر عطائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ہاتھ اٹھتے ہی منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، بس اتنی دیر لگنی سی تو ایک باری ہاتھ چوک کے مدینے المو کر کے اکھاں بند کر کے تصور جما کے آکھنا تے سی سونیا پریشان ہو گیا، بڑی مہنگائی آ گئی، سونیا اولاد دے ہتھوں بڑا پریشان ہاں، میں مننا میں گناہگار ہاں، میں نے علماء سے سن رکھا ہے نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ یہ منہ ہے تیرے دکھانے کے قابل، آقا لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، میں کسے پاسے منہ لاڑ واسطے کوئی نہیں جے، میرے اننے برے کام نے، میں اننا گندا ہو چکا، پیر دے ناخن تو لے کے سیر دے وال تک سارے کا سارا گناہوں سے لتھڑا پڑا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے آپ انہیں بھی سینے سے لگاتے ہیں جو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتا، آقا دکھڑے بڑے نے، مہربانی کر میرے زخمت مرہم لا چاہ، مہربانی کر میری مہنگائی مٹا چاہ، مہربانی کر ایک باری تے اپنا روضہ دکھا چاہ، لیکن نہیں، جو در در جھکتا ہے اس در کو چھوڑ کر خدا کی قسم وہ در در جھکتا رہے گا اور اسے دور دور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ صحابہ نے ایک ہی در، یک در گیر محکم گیر، ایک ہی در کو میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے پکڑا ہے، کسی دی آنکھ نکل جاوے انہیں بھی مصطفیٰ کول جانا ہے، کسی دی پنڈلی ٹوٹ جاوے انہیں بھی مصطفیٰ کول جانا ہے، کسی دی مہنگائی آ گئی اس نے بھی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں، حالت جنگ لڑتے لڑتے آپ کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کے ڈھیلا مصطفیٰ کے پاس لے کر آتے ہیں، سوڑیا جنگ لڑ رہا سی تھوڑی جان تے میں اپنی جان قربان، میری آنکھ باہر نکل آئی، مہربانی کیجئے نا، یہ نہیں کہا کہ سرکار نے میں کوئی طبیب ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں، نہیں، آپ کسی طبیب سے رجوع کیجئے، آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اس ڈھیلے کے اوپر لگا کے آنکھ رکھ دی، ابو قتادہ قسم کھے کے کہتے ہیں کہ منو ایس آنکھ نال اتنا زیادہ نظر آمدہ ہے، دوجی آنکھ نال تھوڑا نظر آمدہ ہے، میرے مصطفیٰ ہر شے کا ہی، آپ تو تخلیق وجہ کائنات ہے، کائنات بنی ہی آپ کے لیے ہے، کائنات تو بنی ہی آپ کے لیے ہے، کبھی جب سارے سو رہے ہوں آپ اٹھے ہوں اور آپ کہیں کہ زندگی گزر چکی ہے، آج اٹھنا میں دور نہ وضو کرنا جے، تہجد کا ٹائم ہوئے تسی تے میں اٹھئے وضو کریے، کھڑے ہو کر بس سارے گناہوں دی پانڈ مونڈیاں تے چکی ہوئے اور کھڑے ہو کے شرمندہ شرمندہ اللہ اکبر بھی آکھیے کہ سجدے سے سر رکھ کے رویے، سلام پھر کیوں؟ کیونکہ کاروبار میں نقصان ہوا تھا، رونا آیا تھا، رشتہ دار روٹھے تھے، رو پڑے تھے، اولاد نافرمان ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کاروبار چھن گیا، رو پڑے تھے، ایمانداری نال دس تیری جنی بھی زندگی ہو گئی، کبھی ایک بار بھی خوف خدا سے اور اس کے مصطفیٰ سے ہم روئے گئے؟ نہیں، جواب سوال میں نے قائم کیا ہے، جواب اپنے آپ سے لیجئے، اور آپ کو پتہ ہے جڑا دل دا مفتی بڑا ڈاڈا مفتی ہے، یہ کتابیں نہیں چھانتا، یہ آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تھوڑا ٹائم دے، لائبریری المو کران دا، کتاباں تکاں دا تے پھر میں تنوں جواب دیاں دا، نا، یہ ایسا مفتی ہے، اگر زندہ ہوئے تاں، ہاں اگر زندہ ہے تو یوں جھٹ پٹ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں غلطی کر رہا ہے، یہی سوال میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ اپنے دل کے مفتی سے پوچھئے گا کہ کبھی زندگی کے اندر ایسے بھی لمحے آئے کہ خوف خدا سے میں نے اور آپ نے آنکھوں سے آنسو بہائے ہوں، عشق مصطفیٰ میں رویا ہو؟ جواب آپ کو مل چکا ہے، جبکہ میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، محشر کا دن ہوگا، امت محمد کی طرف آگ لپکے گی جہنم کی، امت آگے آگے ہوگی، آگ پیچھے پیچھے ہوگی، سرکار کی جناب میں جبرائیل امین پانی کا پیالہ لے کر آ جائیں گے، عرض کریں گے کہ سونیاں اپنی انگلیاں اس پانی دے پیالے چھپا لو تے پھر جنہ پانی تھوڑی انگلیاں نہ لگ جاوے اس نو آگ دے اوتے چھڑک مار دیو، سرکار پیالے کے اندر ہاتھ مبارک ڈالیں گے، واپس نکالیں گے، جو پانی لگا ہوگا اس سے آگ کے اوپر یوں پھینک دیں گے، آگ کوسوں دور چلی جائے گی، سرکار فرمائیں گے جبرائیل یہ کس چیز کا پانی ہے؟ عرض گزار ہوں گے یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسو ہیں جو خوف خدا سے نکلے تھے، جو خوف خدا سے نکلے۔ ہم ویسے تو نعرہ لگاتے ہیں، سارے مل کے میرے ساتھ پڑھیں، نعرہ اپنا دوہرا دیتے ہیں،
درود پاک پڑھیے گا. مل کے پڑھیں. غلام ہے غلام ہے سارے پڑھیں گے. غلام ہے غلام ہے مل کے. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلام ہے نہیں سارے نہیں پڑھ رہے, پیچھے والے نہیں پڑھ رہے. غلام ہے رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. غلام ہے رسول کے. جب یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ خدا کی قسم ایسے رواں کھڑا ہو جاتا ہے. ہاں ایک جسم کے اوپر سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے. یاد رکھ آخر نال اتنا سرور ہے تے بڑن نال کتنا سرور ہونا ہے. طلحہ حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ صحابی ہیں, چھوٹے سے صحابی ہیں, 12 سال. آ کر سرکار کو کیا عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ سے پیار ہے. یہ کہنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تنو میرے نال پیار ہے اذهب فقتل اباک, جے تو میرے نال پیار کرنا تے پھر اٹھ کھڑا ہو اپنے پیو نو جا کے قتل کر کے آ. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے, میں آگے کنٹینیو کرتا ہوں اس بات کو. پیار اظہار مانگتا ہے. پیار کیا کرتا ہے جی؟ اظہار مانگتا ہے. تنو تے منو ہے نا مصطفیٰ نال پیار جی؟ الحمدللہ ہے نا جی. اظہار کیوں نہیں کرتے پیار کا؟ اظہار کریں گے تو پیار کی محبت یہ سمجھا جاتا ہے نا جی. سرکار نے فرمایا اٹھ کھڑا ہو, جے تو میرے نال پیار کرنا تے پھر اپنے ابے نو قتل کر کے آ. ننا صحابی 10 تو 12 سال عمر کھڑے ہو کے ٹر پیندا جے اپنے ابے نو قتل کرنے واسطے. صحابہ کو پیچھے سے بھیجتے ہیں جا کے بلا کر آؤ, کیونکہ میں تعلق جوڑنے کے لیے آیا ہوں, تعلق توڑنے کے لیے نہیں آیا. میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا ہوں, رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی بلا کر لاتے ہیں, اب یہ ایک جملہ تھا, اظہار کیا محبت کا. تھوڑے دن بعد یہ طلحہ صحابی بیمار پڑ جاتے ہیں. بیمار ایسے پڑتے ہیں کہ آخری وقت آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بیمار ہوئے اور جتنا ٹائم پیریڈ یہ صحابی بیمار ہوئے, سرکار آپ کو عیادت کرنا سے جاندے خود تیرا تا میرا پیر آ جاوے تے عیادت کرن ساڈی. علی پر جتوئی کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے, 4 عالم اگر اس کو پوچھنے چلے جائے تو وہ بھی خوش ہو جاتا ہے کہ منو تے علی پر دے عالم پوچھنا آ گئے. وہ تو عالم نہیں, امام الانبیاء پوچھنے جاتے تھے. ننھے صحابی کو سرکار خود جاتے تھے پوچھنے. ایک مرتبہ جب آپ گئے تو آپ نے اس کے والد صاحب کو بلا کر کہا کہ بیٹا آپ کا آج رات فوت ہو جائے گا, جب فوت ہو تو اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ نے مجھے بلانا ہے. ہاں آپ اور میں کیا کہتے ہیں, لاش میری نو ہاتھ نہ ہلانا جد تک پیر نہ آوے, آپ پڑے تکبیراں میریاں چک بکی دفناوے. میری اور آپ کی خواہش یہ ہے جب مرے آخری وقت ہو بس کسی طریقے نال جا کے میرے پیر نو بلا کے لے آوے ہو. مہربانی کرو, اگرچہ شاید تمنا پورا ہونا مشکل ہے لیکن دل دی خواہش تے ہے نا کہ میرا پیر آوے, آپو منو کفن دفن کرے, آپو میرا جنازہ پڑھاوے تے چک کے بکی پاک دفن کر دوے. حضرت طلحہ صحابی رسول ہے, ان کا پیر کوئی نارمل پیر نہ تھا, وہ پیر ایسا ہے کہ وہ انبیاء کا بھی پیر ہے.
सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, हाथ बन के अंबिया दी जनाब अर्ज करना, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, तो आड़ा भी वही नबी है जड़ा साड़ा है। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अंबिया से करो मांगने वालों, हमको तो यूं चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, क्योंकि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सरकार ने फरमाया उसके वालिद को, आज राती तेरा पुत्र फौत हो जाएगा, जनाजा पढ़ाना से तू मनु बुलाना जे। कहते हैं ठीक है। सरकार तशरीफ लेकर चले जाते हैं, बच्चा वालिद से पूछता है अब्बू जान आज सरकार क्या फरमा रहे थे, बेटे को बता देते हैं। अब्बू कहते हैं जी तू पुत्र सरकार कहने लगे सी तू इंतकाल कर जावेगा, ते आज राती इंतकाल हो जाना, तेरा जनाजा पढ़ाने के लिए मुस्तफा कह रहे थे मुझे बुलाइएगा। बेटा ये सुनकर एक रिक्वेस्ट करता है, अब्बू जब आखिरी वक्त आ गया, मैं चाहना कि मरण तो पहले तुसी मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दियो। अब बाप की आंखों से आंसू निकल आते हैं, प्यो प्यो होंदा जे, आल आल होंदी है, आखिरी वक्त हो और ख्वाहिश का इजहार करे। बाप का बस नहीं चलता आसमान से तारे तोड़कर बेटे के कदमों पर निछावर कर दे, अपने नस नस से खून के कतरे बहा के किसी तरीके से इसको जिंदा कर दे। बाप हामी भरता है, बेटा बोल तो सही, तू कह तो सही, तेरी ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगा। बेटा कहता है फिर वादा करे आज रात जब मैं फौत हो जाऊं तो मुस्तफा को जनाजा पढ़ाने के लिए नहीं बुलाना। आप सोच सकते, आका कहे पढ़ाने के लिए मुझे बुलाना है, बेटा आखिरी ख्वाहिश कर रहा है कि मुझे सरकार जनाजा पढ़ाने के लिए उनको ना बुलाइएगा। बाप हैरान हो जाता है, आखिर रीजन क्या है, मेरा लाल मेरा जिगर, मेरी अखा दे तारे तू दस ते सही। मैं सुनिया जिन्हां दे जनाजे मुस्तफा पढ़ा दे उन्हां दी दुनिया भी सवर जांदी जे, आखिरत भी सवर जांदी जे। मेरे अखा दे तारे तू क्यों मना कर रहे हैं कि तेरा जनाजा मुस्तफा ना पढ़ावन। कहते हैं मसला ये है, रात अंधेरी होगी, रात तारीक होगी, सरकार जहां से तशरीफ लाते हैं पहले यहूदियों के घर आते हैं, बाद में हमारा घर आता है। मैं नहीं चाहता कि रात की तारीकी में जब आमना का लाल चेहरा वद्दुहा वाला, अलम नशरा के सीने वाला, यदुल्ला के हाथों वाला जब आए हमारे घर की तरफ, कोई यहूदी बाहर निकलकर मेरे नबी को तकलीफ ना दे दे, ऐ ना वे कि मैं मर जावा ते मेरे मरण तो बाद कोई मेरे नबी नू मेरी वजह से तकलीफ दे दे, मेरी रूह सारी जिंदगी आस्ते तड़पती रहे दी। ना ना मेरे मुस्तफा नू नहीं बुलाना, मैं उनको तकलीफ में नहीं देख सकता। ऐ गुलामी रसूल का दम भरने वाले, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल का नारा लगाने वाले, मुझे बता जब तू नमाज छोड़ता है मुस्तफा को तकलीफ होती है, जब तू सुन्नतों को छोड़ता है मुस्तफा को क्या तकलीफ नहीं होती, जब तू झूठ बोलता है क्या दिल मुबारक रंजीदा नहीं होता, जब तू वादा खिलाफिया करता है क्या आपका दिल मुबारक रंजीदा नहीं होता, जब तू झूठी कस्में खा के सौदा बेचता है, जब तू रमजान के अंदर महंगाई कर देता है, जब महंगाई मसनूई बना देता है, चीजों को आर्जी तौर पर खुद से महंगा कर देता है, सरकार की दुखियारी उम्मत पर तू उनके दुखों में इजाफा करता है, किसी की माँ बहन जब जा रही हो तू बदनिगाही करता है, क्या चेहरा वद्दुहा वाले को आपने शेर सुना, मौलाना साहब शेर पढ़ रहे थे कि दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है। आपको पता है सरकार आला हजरत ने हर उस मुबारक पर सलाम फेरा है, सलाम भेजा है, कोई एक बारी नहीं, कोई दो बारी नहीं, एक ही कहते हैं। हम तो उस आला हजरत के मानने वाले हैं कि जिसने मुस्तफा पर जब भी सलाम भेजा है, कोई एक दो बारी नहीं, सैकड़ों बारी नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, मुस्तफा जाने रहमत पे एक बारी नहीं लखा सलाम। कहीं कहते हैं कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ सलाम, लखा वारी दरूद करोड़ा वारी। और जब दिल की बारी आती है कहते हैं दिल समझ से वरा, आका आप ते पेशानी मुबारक ते भी भेज छड़िया, आपकी गैसू मुबारक पर भी भेज दिया, आपकी मांग मुबारक पर भी भेज दिया, आंखें अबरू खाल गद ये काल मुबारक खद मुबारक गर्दन मुबारक सब पे सलाम भेजने के बाद कहते हैं दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है, दिल समझ से वरा है। नहीं समझ आ रही मैं के आका, दिल समझ से वरा है। जितनी मौला तूने मुझे अकल दी है, मेरी अकल के अंदर नहीं आ रहा कि दिल मुबारक को किस तरह सलाम
भेजूं। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, चलो जसारत पिया करना, हिम्मत पिया करना। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, ऊंचा ए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। ए ओ बाग जेड़ा राज़े वहदत है, अल्लाह दे राज़ां दा बाग जे। मौला तेरे राज़ों का बाग मुस्तफ़ा का दिल मुबारक है। दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं, ऊंचा ए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। हम ईमानदारी नाल दस, ये जो मैंने चंद बुराइयां गिनवाई है, क्या ये हमारे मुआशरे के अंदर नहीं पाई जाती? क्या मिलावट करने से दिल मुबारक को दुख ना पहुंचता होगा? क्या नमाजें छोड़ने से दिल मुबारक रंजीदा ना होता होगा? क्या रमजान के रोजे तर्क करने पर दिल मुबारक को तकलीफ नहीं होती होगी? एहो जय उम्मती, हमारी क्या कैफियत हो गई है? मेरे मुंह से बड़ा सख्त जुमला निकलने लगा था, मैंने रोक लिया। मैं ये कहने लगा था कि सानू ते जिंदा जी मर जाना चाहिए है। जो अपने नबी को तकलीफ दे उसको जिंदा रहने का भाई भला क्या हक है? लेकिन इंसान है, निसियान से बने हैं, गलती कर बैठते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेकियों की तरफ ना आए। जो होना था हो गया। जो नमाजें कज़ा होनी थी तौबा कर लीजिए, कज़ा भी कीजिए। गलतियां कर बैठे हैं, खुदा की कसम मैंने कुरान के अंदर पढ़ा है, मैंने हदीस मुस्तफ़ा भी देखी है, उलमा से भी सुना है। खताएं कर बैठे, अल्लाह की जनाब में आके तौबा कर ले, अल्लाह सय्यात को हसनात में बदल देता। नन्ना सहाबी क्या पे आखना है जी? सरकार को रात की तारीकी में नहीं बुलाना। क्यों? कोई यहूदी निकल कर मुस्तफ़ा को तकलीफ ना पहुंचा दे। ऐसा ही हुआ, बच्चा फौत हो गया, रात को जनाजा पढ़ा दिया गया, कब्र में दफना दिया गया। सुबह जब हुई, मुस्तफ़ा ने पूछा उस बच्चे का के बनया? अर्ज की थी आका वो फौत हो गया जे, जनाजा भी पढ़ा दिता गया जे, और उसको कब्र में भी उतार दिया गया। इमाम अंबिया फरमाते हैं, तवज्जो रखिएगा, ईमान को लज्जत आएगी, ईमान हलावत पाएगा, ईमान को मिठास नसीब होगी। लजपाल करीमा का कहते हैं, मनु उसकी कब्र पे ले चलो, मुझे उसकी कब्र पर ले जाओ। आप बताइए ना जी, कब्र मुबारक, कब्र पर आकर मुबारक कदम रंजा फरमा दे, क्या कब्र के नजारे होंगे? कब्र के अंदर से कितनी वुसअत होगी? कभी कब्रिस्तान जाकर जाया करें और देखा करें कब्री को। एक ऊपर से एक जैसी नजर आने वाली कब्रें, अंदर से एक जैसी। बोलो ना, तू के समझना है उत्ते मार्बल लाण नाल? तू की समझना है उत्ते वड्डी सारी तख्ती लाण नाल अंदर कब्र खुली हो जाती? ना, अहमक है हम, भोले हैं हम। कब्र की अंदर की वुसअत ऊपर मार्बल लगाने से नहीं है, मस्जिद में मार्बल लगाने से है, मदरसे में मार्बल लगाने से है, मदरसातुल मदीना, जामियातुल मदीना, नेक काम के अंदर जमा करवाने से कब्र की वुसअत है। अब सरकार कब्र पर तशरीफ लेकर गए हैं, हाथ उठा दिए, लजपाल करीम आका के हाथ मुबारक उठ गए हैं। हाथ उठा के तवज्जो रखिएगा, जुमला जो पेश करने लगा हूं, आपका ईमान सारी रात वजद ना करे तो फिर कहिएगा जे दिल जिंदा है ते। हाँ, हाथ मुबारक उठा के अल्लाह की जनाब में दुआ करते हैं, मौला तेरा नबी इस बच्चे तू राजी है, तू भी इस तू राजी हो। अगली बात, ये तो एक और मजे वाली, ये तो एक आधा जुमला था ना, जुमला जब पूरा सुनेंगे मैं भी सुनूंगा कि आप कैसे सुभान अल्लाह कहते हैं। हाथ उठा के कहते हैं, मुस्तफा फरमाते हैं कि मौला मैं इस बच्चे से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो। अल्लाह जब ये बच्चा तेरे दरबार में आए, तवज्जो मौला, जब ये बच्चा तेरे दरबार में आए, अल्लाह जब ये तुझसे मिले, अल्लाह जब ये तेरी जनाब में आए, इस हाल के अंदर आए कि तू इसे देख के मुस्कुराए, ये तुझे देख के मुस्कुराए। तक्को ना जी सरकार, क्या बोला था? एक जुमला बच्चे ने कहा था, आका मनु तोड़े नाल, बताए ना क्या कहा था? आका मुझे आपसे, कोई नमाजें ज्यादा पढ़ी थी, कोई दीगर मामलात जिक्र हुए थे, अभी तो बच्चा ही था ना। एक अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि मुझे आपसे प्यार है। इनाम कितना मिला कि आका अल्लाह जब ये बच्चा तेरी दरबार के अंदर आए, तुझसे मुलाकात करे, ये तुझे देख के मुस्कुराए तू। अब अल्लाह का मुस्कुराना ये नहीं है जैसे हम मुस्कुराते हैं,
اللہ کا مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو اس پر اپنی زیادہ رحمت نازل فرما، اپنی رضا کے مجدے عطا فرما، کیونکہ ہم تو ہے، اللہ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، اللہ مکان اور مکانیات سے پاک ہے۔ اللہ کا مسکرانا وہ اس کی رحمت کا زیادہ بھیجنا ہے اور اس پر اپنی رضا کے مجدے نچھاور کرنا ہے۔ اب کیا فرماتے ہیں آپ؟ بعثت نبوی کا مقصد کیا تھا؟ مجھے اور آپ کو اس عمیق گڑھے سے نکال کے، جب حالات ایسے تھے کہ ماں کو منڈی کے اندر جب باپ فوت ہو جاتا تھا، بیٹا ماں کو منڈی میں جا کے بیچتا تھا، بیچنے کے بعد پھر خود ہی خرید لیتا تھا، خود خریدنے کے بعد پھر ماں سے شادی کرتا تھا اور نسل کو آگے چلاتا تھا۔ جب کیفیت ہماری یہ تھی، عورتیں برہنہ طواف کرتی تھی، بیٹی کے پیدا ہونے پر شرم محسوس ہوتی تھی، جب ہم اس طرح کے معاملات تھے، اس وقت چہرہ بددہا تشریف لائے، اس وقت نشرہ کے سینے، علم نشرہ کے سینے والے تشریف لائے، مجھے اور آپ کو تمیز سکھائی، مجھے اور آپ کی تربیت کی، اور ہمیں بتایا کہ جڑا ایک باری ماں پیو نو پیار نال تک لوے، اللہ پاک اس نو حج دا ثواب عطا فرماندا جے۔ صحابہ نے عرض کی آقا اگر 100 بار دیکھ لے دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، فرماتے ہیں اللہ پھر 100 باری حج دا ثواب عطا فرماوے گا۔ غلامی رسول میں دم بھرنے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والوں، محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آئیے سنتوں پر چلیے، اپنا قدم وہاں رکھیے جہاں قدم مصطفیٰ پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات عرض کر کے اجازت، آپ ایک جگہ پر سوار تھے، سواری پر سوار ہو کر ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں پر جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت توجہ رکھیے گا، علماء کرام بھی توجہ رکھیے گا، آپ جھاڑیوں کے اندر اپنے امامے کو خود پھنساتے ہیں، کانٹے کو ادھر سے لگا دیتے ہیں، کوئی ادھر سے لگا دیتے ہیں، جب آپ کا امامہ مبارک پھنس جاتا ہے پھر اسے نکالنے لگ جاتے ہیں۔ دوسرے صحابہ کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، گل سمجھ کوئی نہیں پئی آمدی، آپ نے اپنا امامہ جھاڑیوں میں کیوں پھنسایا ہے؟ کہتے ہیں پتہ منو بھی کوئی نہیں جے، میں کیوں پھنسایا جے، بس ایک بار دیکھا تھا کہ مصطفیٰ کا امامہ انہی جھاڑیوں میں پھنس گیا تھا، آج اسے ادا نو میں بھی ادا پیا کرنا، آج اسے ادا نو میں بھی ادا پیا۔ یہی عبداللہ ابن عمر ہے، چٹیل میدان ہے، سواری پر سوار ہے، ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ سواری پر سوار جب گزرتے ہیں اپنا سر جھکا لیتے ہیں، سر جھکانے کے بعد پھر اوپر کر لیتے ہیں۔ صحابہ پھر پوچھتے ہیں کہ نہ کوئی اتھے جھاڑی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی ٹہنی، سر کیوں جھکایا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ تھا، یہاں پر ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی اس سمت میں جھکی ہوئی تھی، جب سرکار اس ٹہنی کے نیچے سے گزرے تھے اپنا سر مبارک جھکا لیا، آج میں بھی اسے ادا نو ادا پیا کرنا، مصطفیٰ دی یاد واسطے اپنے سر نو جھکا کے سواری تو نکلیا۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا، میں اور آپ کتنا سنتوں پر چلتے ہیں، میں اور آپ کتنا سنتوں کی پاسداری کرتے ہیں، میں اور آپ کتنے واجبات پورے کر رہے ہیں، میں اور آپ کتنے فرائض کے پابند بن گئے ہیں؟ اذانیں ہوتی رہتی ہیں، دکان بند نہیں کر سکتے، بچہ ٹیوشن پر جاتا ہے، غصے ہوتے ہیں، آنکھیں نکالتے ہیں، لیکن نماز کی طرف نہ جائے تس سے مس نہیں ہوتے۔ آج اولاد کے روشن مستقبل کی خاطر آپ نے کتنی بھاگ دوڑ نکالی ہوئی ہے، گرمیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، سردی کا خیال نہیں کرتے، گرمی سردی بارش کو نہیں دیکھتے، کما کے بس ایک ہی دھن ہے کہ کسی طریقے سے اولاد کا اچھا مستقبل بن جائے۔ اسی جدو مریے اولاد پچھو کسے دے کے ہاتھ نہ پھیلاوے، اولاد نو بس تھوڑا چھوٹا موٹا گھر دے کے جاویے، تھوڑا سارا بینک بیلنس بھی ہوئیے، اولاد ساڑھے جان تو بات پریشان نہ ہوئے، اولاد کا اچھا مستقبل بن جائے۔ بندہ خدا سوچ تو ذرا، اولاد کا روشن مستقبل لینا تیرا گھر جے، نہ بینک بیلنس جے، نہ جائیداد دے کاغذ نے، اولاد کا روشن مستقبل یہ ہے کہ جڑی 2 گز زمین ہے تیری اولاد واسطے کنی کھلی ہے، یہ اولاد کا روشن مستقبل ہے۔ آپ اور میں کدھر لگے ہوئے؟ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی جائیداد کچھ بھی نہیں بنائی، ان سے کسی نے پوچھا کہ اولاد واسطے کوئی بڑھا لینا سی، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر میرے مرنے کے بعد میری اولاد نیک ہے تو پھر نیک اولاد واسطے اللہ کافی ہے، اور اگر میرے مرنے کے بعد اولاد نکلی پیڑی تو پھر گندی اولاد واسطے جمع کر کے کرنا ہی کیے جائے۔ آج شریعت کہتی ہے کہ جب والد فوت ہو جائے بیٹا آگے بڑھ کر غسل دے، بیٹا آگے بڑھ کر کفن دے، بیٹا آگے بڑھ کر جنازہ کندھا دے، جنازہ پڑھائے، پھر تدفین کرے،
پھر تلقین کریں، تھوڑا سا سر کو جھکائیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے کیا آپ کے بیٹے میں اتنی قابلیت ہے، اتنا ایبل ہے، اتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو غسل دے؟ تو آپ کا جواب آئے گا نہیں، انہوں تے جیوندیاں جی غسل دا پتہ کوئی نہیں تے میت نو کتھوں غسل دینا۔ اگر یہی تربیت کی ہوئی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی اولاد کا مستقبل ابھی تک روشن نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا، آج جو اولاد میری اور آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے، بات کرتی ہے، پیسے ڈٹ کے مانگتی ہے، اور ہم ڈر گئے ہیں کہ اگر اولاد کو 2 حرف بولے کہیں سامنے نہ کھڑا ہو جائے۔ منہ آج دیکھیے حالات ایسے ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو بیٹا اپنے باپ کو ٹونڈے مار رہا ہے؟ دیکھیے جی، ساری زندگی بندہ وہ کہہ رہا ہے تقریباً 40 سال راؤنڈ اباؤٹ سعودی عرب میں گزارے ہیں اس نے، اولاد کے لیے گھر بنائے ہیں، جائیدادیں اکٹھی کی ہیں، بیٹا بادشاہ ہے، داڑھی والا ہے، باپ کو منہ پہ جوتے مار رہا ہے، منہ پہ، اور دروازے کے اندر رکھ کے دروازہ زور سے مار رہا ہے، منہ پہ ٹھڈے مار رہا ہے زور زور سے، اور کہتا ہے کہ کاغذ، زمین دا کاغذ تو میرے نام کر۔ اس واسطے منگی سی اولاد۔ آج جنہیں بھی تسی والدین بیٹھے ہو سانو دسو دے صحیح ذرا کہ بندہ اولاد کیوں مانگتا ہے؟ بڑھاپے کا سہارا بنے نا۔ اگر بڑھاپے کے سہارے کے لیے اولاد مانگتا ہوتا تو پھر کدے بھی ماں پیو اپاج پتر دی خدمت نہیں سی کر، پتر نو پہندا ہوندے ہی مار دینی سی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو بڑھاپے کا سہارا ہی نہیں بن سکے گا۔ پھر کس لیے دعائیں مانگتا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ اس لیے دعائیں مانگتا ہے کہ مار جاویے تو جمعہ قبر تے تاوے یاسین تے پڑھ سکے نا، انج ہاتھ چوک ایک واری تے آکھے مولا بخش دے بابا سی میرا، ایک بار تو کہے کہ ساری زندگی محنت کی ہے مولا آج اس کی بخشش فرما دے۔ بندہ اولاد اس لیے مانگتا ہے کہ نسلیں بقا رہے اور ہاتھ اٹھانے والوں کی تعداد بڑھتی رہے، لیکن آج میں اور آپ اولاد کی تربیت نہیں کر سکے۔ آج ہم جب دنیا سے جائیں گے، آخری باتیں چیپٹر کلوز کرنے لگا ہوں، ہر ایک بندہ تھوڑا سا سر کو جھکا لے اور اپنے آپ سے سوال کرے، جیسے تو تے میں مراں دے، اولاد دور سے کھڑے ہو کر ناک کے اوپر کپڑا رکھ کے کھڑی ہوگی، کیونکہ جب آخری وقت آتا ہے بعض اوقات بندے کا پیشاب نکل جاتا ہے، لیکن اولاد اگے ہمت کر کے ودے دی نہیں آ کے پیشاب صاف کر لوے، حالانکہ ساری زندگی تسی اپنے ہتھاں نال پیشاب صاف کر دے رہے ہو۔ حق تو یہ تھا، تیری خاطر دھوپ اور گرمی سردی برداشت کرتا رہا، اگے وعدنا ابا ہے تیرا، تجھے سینے پر لٹایا ہے، تجھے کندھے پر اٹھایا ہے، تیری سواری بنا ہے، تیرے لیے گھوڑا گدھا اونٹ سارا کچھ تو بنتا رہا ہے، آج ہودا آخری وقت ہے، لیکن جاندی واری ڈرونا بڑھیا ہے، ہاتھ نہ لاندہ کوئی۔ اب کیفیت یہ ہو گئی ہے، میت سامنے پڑی ہے، بال آل اولاد کو ڈر لگ رہا ہے، بعض ایسی اولاد بے باک ہوتی ہے، باپ اندر چار پائی رکھی ہوئی ہے، کمرے کے اندر کھڑے ہو کر حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ کارنر دا پلاٹ میں لے لینا ہے کہ وڈا بھائی نہ قبضہ کر لوے، ابو دے 8 ایکڑ نے، میرے پتہ نہیں کنے آمدے نے، بینک بیلنس یہ ہے، میرے کھاتے میں پتہ نہیں کتنا آتا ہے۔ اولاد اندر حساب کتاب کر رہی ہوتی ہے، باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کر کے دینی تربیت نہ کی، آج یہ جو جگہ جگہ آپ کو سفید امامیں نظر آ رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے سروں پر تاج سجائے ہوئے ہیں، سو مبارک ہو ان کے والدین کو، دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہ دی۔ کیا یہ ان کے باپ کی خواہش نہ تھی کہ بیٹا انجینئر بنے؟ کیا ان کا والد نہیں چاہتا تھا کہ بیٹا ڈاکٹر بنے؟ سب چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، دنیا تو تے جانا اونجی ہے، ایک دا وارنٹی کارڈ بھی اسی لے لویے۔ میں آپ کو ایک توجہ دلاتا چلوں، مثال دیتا چلوں، اسی تے تسی جدو کوئی واشنگ مشین یا الیکٹرانکس کی چیز لویے، سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ وارنٹی کی نیچے ہے یا نہیں ہے؟ کیا پوچھتے ہیں؟ وارنٹی کارڈ ہے یا؟ او ایون انرجی سیور لے، ڈبے پہ کہتے ہیں کہ اتنے ڈیٹ لکھ، کیونکہ 12 مہینے بعد اگر خراب ہو گیا 12 مہینے دے اندر اندر اسی پھر واپس کر لوں۔ ایک نارمل سی شے کے لیے اتنی فکر ہے، یہ بچے آپ کے وارنٹی کارڈ بنیں گے جب آپ مر جائیں گے، جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، ان کا پڑھا آپ کے لیے وارنٹی کارڈ کے طور پر ہوگا، جب آپ محشر میں چلے جائیں گے یہ وارنٹی کارڈ کے طور پر ہوں گے، یہ آپ کے اور میرے درمیان آنے والے عذابات کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ اور میں فوت ہو گئے ہیں، کیا آپ کا اور میرا بیٹا اس قابل ہے کہ ہمیں آ کے غسل دے؟ نہیں۔ کفن نہیں۔ جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ نہیں۔
تدفین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تلقین کر سکتا ہے؟ نہیں۔ آج کتنے یہاں پر بیٹھے ہیں جن کو اپنے باپ دادا کی قبر یاد نہیں؟ آج کتنے بیٹھے ہیں باپ دادا کی قبر تک بھول چکے ہیں؟ لیکن اگر تربیت کی ہو شریعت کے مطابق، اگر تربیت کے لیے اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے ہینڈ اوور کر دیا، جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دیا، مدرسۃ المدینہ میں دے دیا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ خدا کی قسم یہ سارے علماء بھی باز بیٹھے ہیں، میرے اس طرف بھی کھڑے ہیں، مولوی کے غسل دینے میں توجہ رکھیے گا، مولوی کے غسل دینے میں اور بیٹے کے غسل دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بیٹا غسل دے، مولوی غسل دے، دونوں میں کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ مولوی میت سمجھ کر غسل دے گا، بیٹا پیو سمجھ کے غسل دے گا۔ آنکھوں سے آنسو بھی گر رہے ہوں گے اور اس پانی میں گر رہے ہوں گے جس سے غسل دیا جا رہا ہے، کیا پتا بیٹا غسل دے رہا ہو، آنکھ سے ایک آنسو گرے اور اس پانی میں شامل ہو جائے، اللہ پاک اس غسل کے طفیل نامہ اعمال کو بھی دھو ڈالے اور کہے میری رحمت کو گوارا نہیں، پتر کھلو کے انجو پہ آوے، پتر دی اکھیں چ آنسو پہ آنسو ہتھرو پہ وگن تے اس پانی دے اندر ٹہ پون، اس کے جسم کو پانی سے تو دھو دیا، بس نام اعمال کو دھونے کے لیے ایک آنکھوں سے گزرا ہوا قطرہ کافی ہے۔ بڑا فرق ہے، مولوی جنازہ پڑھائے بڑا فرق ہے، اور بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر جنازہ پڑھائے بڑا فرق ہے۔ جب قبر کے اندر رکھا جائے گا کیفیت کچھ عجب ہوگی، سارے چلے جاتے ہیں، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، اگر بیٹے کی تربیت کی ہوگی قبر پر بیٹھ کر تلقین کرتے ہیں۔ آپ نے عموماً دیکھا ہوگا ایک مولوی قبر پر بیٹھ کر کہتا ہے اذکر یا فلانا ما فیہا علی، تو دنیا کے اندر جن معاملات پر گزرا تھا آج ان معاملات کو یاد کر، وہ کیا معاملات تھے؟ تو دنیا کے اندر کہتا تھا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، یہ تلقین کی جاتی ہے قبر پر بیٹھ کر۔ اب بیٹے کو اگر پتہ ہوگا تو وہ قبر پر آپ کے سرہانے بیٹھ جائے گا، وہ سارے جب چلے جائیں گے وہ آپ کو کہے گا کہ ابو ابھی گھبرانا نہیں ہے، ابو آخرت کی منازل شروع ہونے لگی ہے، ابھی لکیریں آئیں گے، قبر کو چیریں گے پھاڑیں گے، ان کی خوفناک شکلیں دیکھ کر گھبرا نہیں جانا، آپ سے آ کر پوچھیں گے من ربو کا، ابو پریشان نہ ہوئیے گا، کہہ دیجئے گا ربی اللہ، آپ سے پوچھیں گے ماں دینوں کا، میرے سونے ابا پریشان بالکل نہیں ہونا، مشکل منزلہ نے تسی آکھنا جے دینی یا اسلام، پھر ایک پیاری سی شکل دکھائی جائے گی، ایک نورانی چہرہ دکھایا جائے گا، وہ چہرہ ودوہا کا چہرہ ہوگا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ ہوگا، وہ صاحب خوشخصال کا چہرہ ہوگا، آپ کو چہرہ دکھائیں گے، آپ سے پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے کہنا ہے قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں، کر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں آئے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، کہہ دیجئے گا نا یہ تو وہی ہے جن کی سنتوں پر چلا کرتا تھا، یہ وہی ہے جن کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھا، کہہ دیجئے گا یہ وہی ہے جن کی طرف اشارہ کر کے کہتا تھا میرا دین بھی تو ہی ہے، ایمان بھی میرا تو ہی ہے، میری دنیا دا مشکل کشا بھی تو ہے، میری قبر دی مشکل کشائی بھی تسی کرنی، میری حشر دی مشکل کشائی بھی تسی کرنی، اور قبر جب چلے جائیں گے ہاتھ اٹھا کے یاسین پڑھتا رہے گا۔ اب اپنے دل سے پوچھئے گا کیا اتنی تربیت کی ہے؟ نہیں کر سکے۔